توجہ کرنا اور صحابیات کے ایمان پر غور کرنا. اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو چادر کو لٹکا کر چلے. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا عورتیں اپنی چادر کو کس حد تک لٹکائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا لے. پھر وہی بات دہراؤں گا، پاؤں اور چہرے کا فرق یاد رکھنا. ایک بالش اپنی چادر کو عورت لٹکائے. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی ایک بالش لٹکانے سے تو چلتے ہوئے ان کے پاؤں نظر آئیں گے. وہ پاؤں کو چھپا رہی ہے، چہرہ تو پاؤں سے بہت اعلیٰ ہے. جس معاشرے میں پاؤں کے پردے پہ اتنا زور ہے اس معاشرے میں چہرہ ننگے کیسے رہ سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی ایک بالش اگر کپڑا لٹکایا جائے تو پاؤں نظر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر تم اپنے کپڑے کو ایک ہاتھ لٹکا لو، اس سے زیادہ نہ لٹکاؤ. جو اسلامی معاشرہ نبی کے گھر والی اپنے پاؤں کو چھپانے پہ اتنا زور دے رہی ہیں، کیا ان کے چہرے ننگے رہ سکتے تھے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پہ داخل ہونے سے بچو، عورتوں کے پاس نہ جاؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک انصاری نے کہا اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور کے بارے میں عورتوں پر نہ جاؤ، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اکثر گھروں میں اللہ بچائے تو بچائے وگرنہ او جی آپ تو ویسے ہی زور دیتے ہیں، بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے اور دیور جیٹھ یہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کو وہ بات بتانا چاہتے ہو نعوذ باللہ تو تمہارے علم کے مطابق انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھابھی جو ہے یہ ماں ہے اور جیٹھ دیور باپ ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. جیسے موت سے بھاگتے ہو موت سے بچتے ہو اس طرح اس سے ڈرو اور بھاگو بچو. کیوں؟ ذرا اس پہ غور کرو حکمت کیا ہے. غیر آدمی گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے لیے فتنے کا دروازہ کھلے گا نا، یا یہ عورت باہر نکلے گی تو اس کی نظر پڑے گی، ٹھیک ہے. اور غیر آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ بازار میں چلے گا تو ہر کوئی کہے گا بھی یہ فلاں اور یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ایسے ہی ہے. اور اگر بھابھی لے کے جا رہی ہے دیور کو یا جیٹھ کو، وہ بھابھی ہے بھابھی ہے خیر ہے ماں جیسی ہے، تو اس ماں باپ کے پردے کے نیچے شیطان بڑی جلدی وار کرواتا. وگرنہ نوائے وقت کا اندر والا پیج جرائم کا پیج اٹھائیے واللہ ہر ہفتے وہاں آپ کو بھابھی اور دیور کے جیٹھ اور دیور کے وہ کارنامے نظر آئیں گے کہ اللہ محفوظ رکھے تو رکھے. اپنی آنکھوں سے ہم نے وہ قصے دیکھے کہ یہ دونوں بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں. کیوں؟ شیطان یہاں پہ واردات بڑی جلدی کرواتا ہے، یہاں پہ ڈر نہیں ہوتا، یہاں پہ شیطان اپنا دروازہ بڑی جلدی کھولتا ہے. پوچھا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا دیور موت ہے. اور ہمارے گھرانے دیور جیٹھ کے پردوں سے کزن سے پردوں سے خالی. اجی یہ کزن ہے، اگر بھابھی تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو اور میں دیور سے پردہ کروں، میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کو پوسا ہے، میں ان کی پوٹیاں دھویا کرتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں ہی سب سے بڑی گھر کی بہو تھی، اب میں ان سے پردہ کروں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہے. اجی اگر میں نے اپنی بیوی کو پردہ کروا دیا بھائیوں سے گھر میں تو فساد ہو جائے گا. ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ہم سب کھانا کھاتے تھے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پوری فیملی کا، اب پردہ کرنے کے بعد تو انتشار بڑھ جائے گا. میں نے اپنی بیوی کا بھائیوں سے پردہ کروا دیا، وہ اپنی کا کروا دیں گے، گھر میں کوئی آئے گا نہیں جائے گا نہیں، تنہا ہو جاؤں گا. اگر جنت چاہیے تو محمد کی تباہ کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، عرش والا ناراض نہ ہو. اگر عرش والا ناراض ہو گیا تو ساری دنیا مل کے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. بھائی ناراض ہو جائے، چچا ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے، کزن ناراض ہو جائے. مجھے یاد ہے میرے ماموں اسلام آباد سے آئے ہمارے گھر، تو اللہ کی توفیق سے گھر میں پردے کا دیور سے بھی جیٹھ سے بھی کزنوں سے بھی سب سے پردہ ہے، بیٹھک تک بیٹھتے ہیں. اسلام آباد سے آئے 11 گھنٹے کی سفر کے بعد، تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے میں چلتا ہوں، آگے ایک بستی ہماری اور ہے خاندان کی، وہاں جانا تھا. تو والدہ کہنے لگی اتنی دیر سے آئے ہو تو
اتنی جلدی؟ کہا میرا بیٹا چوک میں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے، وہ نہیں آیا۔ امی کہتی کیوں؟ میرا بھانجا ہے کیوں نہیں آیا؟ کہا اس نے کہا کہ پھوپھو کے گھر جاؤں گا، وہ تو بیٹھک میں بٹھائیں گی، تو میں بیٹھک میں نہیں بیٹھتا، میں سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بھائی اس بھانجے کی ناراضگی برداشت کر سکتی ہوں، عرش والے کی ناراضگی؟ اپنے گھروں میں انقلاب لائیے، اپنے گھروں کو تبدیل کیجیے، بھابھی کا دیور سے پردہ کروائیے، جیٹ سے پردہ کروائیے، کزنوں سے پردہ کروائیے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہنوں بچیوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ مارے۔ انقلاب لائیے کہ یہ گھر محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت کسی عورت سے کوئی شخص منگنی کرنا چاہے، غور کیجئے حدیث پہ، چہرے کے پردے کی دلیل، تو وہ اگر قدرت رکھتا ہو تو اس کی اس چیز کو دیکھ لے جس کو دیکھنے سے اس کی نکاح کی طرف اسے رغبت ہو۔ تو عورت کی کیا چیز دیکھنے سے نکاح کی رغبت ہوتی ہے؟ چہرے کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے؟ تو بندہ سب سے پہلے نظر چہرے پہ ہی ڈالتا ہے۔ آپ نے کہا اگر کوئی دیکھنے کی قدرت رکھ سکتا ہے تو دیکھ لے۔ جابر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں میں نے ایک جاریہ سے منگنی کرنی چاہی تو میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ گیا۔ کیا فرما رہے ہیں صحابی؟ دیکھنے کے لیے کیا کیا؟ چھپ گیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو چھپنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کسی بھی کام سے باہر نکلتی تو نظر آ جاتی۔ نہیں، وہ مومنہ چہروں کو چھپایا کرتی تھی۔ جابر فرماتے ہیں میں چھپ گیا اور چھپ کر میں نے اس کو دیکھا جس سے میں اس کے نکاح کی طرف راغب ہوا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس سے بات کیا سمجھ آئی؟ پہلی بات یہ سمجھ آئی اصل پردہ ہے۔ اگر عورتیں پردہ نہ کرتی تو نبی کا یہ فرمانا کس زمرے میں آتا؟ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا، کہ اس کو دیکھ لے جس کی وہ چیز دیکھنے سے اسے نکاح کی رغبت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پردہ کرتی تھی، اسی لیے تو آپ نے کہا نا دیکھ لے۔ اور پھر جابر فرماتے ہیں مجھے چھپ کر دیکھنا پڑا۔ اور پھر شادی ایک عظیم عمل ہے جس کے لیے پردے کی رخصت کو تھوڑا سا نرم کیا گیا منگیتر کے لیے کہ اگر وہ چھپ کر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، اسے شریعت اجازت دیتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مجھے اپنی چادر میں چھپا کر چادر سے پردہ چادر فراہم کی جس سے میں نے پردہ کیا، اور میں مسجد میں حبشیوں کو جنگی کھیل کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ جسم کا لباس تو پہنا کرتی تھی نا، جسم کا لباس تو پہنا کرتی تھی، یہ نبی نے چادر کیوں فراہم کی؟ کپڑے تو پہلے بھی پہنے ہوئے، چہرہ چھپانے کے لیے کہ چھپ کر اس کھیل کو دیکھ لیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کا پردہ کیا کرتی۔ ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا سارا بدن ہی مقام ستر ہے، سارا بدن، پورا بدن عورت کا چھپانے کے قابل ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی 10 ریال ہوں گے تو یہاں رکھ لو گے، 150 ریال ہوں گے تو اور چھپاؤ گے، اور 2-4 ہزار ریال ہوں گے تو بینک کے اندر رکھو گے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی سیکورٹی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور عورت تو دنیا کی تمام چیزوں میں نیک عورت متاع عزیز ہے، وہ جتنی قیمتی ہے اسلام کہتا ہے کہ اس کا پورا بدن ہی چھپانے کے قابل ہے۔ سنن اربع کے اندر، دارمی کے اندر، دارقطنی کے اندر روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے جس میں وہ اپنا ایک قصہ واقعہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اسے ایک نظر دیکھ لو، جاؤ جا کر اسے ایک نظر دیکھ لو، یہ تمہاری شادی کے دیر پا رہنے کا سبب ہے۔ میں نے اس کے والدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا لیکن انہیں شاید یہ بات اچھی نہ لگی، لڑکی نے یہ بات سن لی کہ نبی نے اس کو اجازت دی ہے، اور پردے کی اور سے کہنے لگی اگر واقعی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مجھے دیکھنے کی اجازت دی تو آؤ دیکھ لو، وگرنہ یہ بات آسان نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہیں نبی نے اجازت دی ہے تو میں راضی ہوں، آؤ ایک نظر مجھے دیکھ لو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کئی شادیاں کی لیکن جتنی معزز میرے دل میں یہ بیوی رہی اور کوئی نہ رہی۔ تو اصل کیا ہے؟ پردہ۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہے، اوٹ میں ہے، اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو آؤ اور مجھے دیکھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دی، ان کے 2 خالو ان کے پاس آئے اور طلاق کے بارے میں ان سے دریافت